جب قوم سمود نے دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کا دین لوگوں تک تیزی سے پھیلا رہے ہیں اور دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے سامنے ایک عجیب مطالبہ رکھا۔ وہ مطالبہ کیا تھا، یہ سب جانیے آپ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ویورز کو ایکسپلور اسلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست ثاقب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور اسلام یوٹیوب چینل۔ جب قوم سمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے تنگ آ گئے تو انہوں نے آپ سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ اگر تم دعوی پیغمبری میں سچے ہو تو اپنی نبوت کی سچائی کے طور پر اپنے خدا سے کہو کہ اس پہاڑ کی سخت چٹان سے ایک بچہ دینے والی ایک اونٹنی نکال دے۔ اگر ایسا کر دکھاؤ گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی پیغمبری کے ثبوت کے لیے معجزہ طلب کیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اونٹنی نکالنے کی دعا فرمائی۔ چونکہ اونٹنی کو قرآن کریم میں ناقۃ اللہ کے یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھریلی چٹان سے ایک موٹی تازی اونٹنی چٹان سے نکال دی اور اس اونٹنی نے ظاہر ہوتے ہی بچہ بھی دے دیا۔ لیکن یہ کافر لوگ اس پر بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور اپنی ہر درمی پر قائم رہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر ایمان کی سعادت سے تم محروم ہی رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں تمہیں ہدایت پر مجبور نہیں کر سکتا، مگر یہ خیال رکھنا کہ یہ اونٹنی جو تمہارے مطالبے پر معجزانہ طور پر پیدا کی گئی ہے، اس کے کھانے پینے کے معاملے میں اس کے آڑے مت آنا اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم عذاب خداوندی سے نہیں بچ سکو گے۔ اور قرآن کریم نے اس قصے کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر کردہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کا اس کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تمہارے مویشیوں کے لیے ہے۔ دیکھو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس اونٹنے کے پاؤں کاٹ دیے اور انہیں ندامت اٹھانا پڑی کہ انہیں عذاب خداوندی نے آ پکڑا۔ ان کے عذاب کے اندر ایک عبرت تھی اور زیادہ تر لوگ ان میں مومن نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی پتھر کی چٹان سے نکل آئی اور اس نے بچہ بھی دے دیا تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر اپنی قدرت سے ظاہر فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دستور مقرر فرمایا ہے کہ پانی پینے کی باری مقرر ہوگی۔ ایک دن یہ ناکا پانی پیے گی اور ایک دن اس اونٹنی کا ناگا ہوگا اور ایک دن ساری قوم اور اس کے سارے مویشی پانی پئیں گے۔ اور خبردار کوئی شخص اس اونٹنی کو اذیت نہ پہنچائے ورنہ اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ قوم نے اس حیرت انگیز معجزہ کو دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا، لیکن چونکہ اسے مان گئے تھے کہ واقعی یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس لیے اسے نقصان پہنچانے سے باز رہے اور یہ طریقہ جاری رہا کہ ایک دن وہ ناکا پانی پیتی اور دوسرے دن ان کے مویشیوں کی باری ہوتی اور وہ اونٹنی اور اس کا بچہ بغیر کسی روک ٹوک کے چراگاہوں میں چرتے پھرتے اور آرام سے رہتے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ بات انہیں ناگوار محسوس ہونے لگی اور یہ لوگ اس اونٹنی سے نجات پانے کے صلاح مشورے آپس میں کرنے لگے کہ کس طرح سے اس ناکا سے پیچھا چھڑائیں، لیکن اس کام کے لیے آگے بڑھنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن حسین و جمیل مالدار عورت نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو ایک شخص مسجد کے سامنے پیش کیا اور ایک اور خوبصورت مالدار لڑکی انیزہ نے اپنے آپ کو ایک شخص کی دار کے لیے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے پیش کیا کہ دونوں مل کر اس ناکا کو ہلاک کر دیں گے اور یہ دونوں عورتیں اس شرط پر تمہاری ہوں گی اور تم دونوں انہیں بیوی بنا کر عیش کر سکو گے۔
आखिरकार किदार बिन सालिफ और मजदा इस काम के लिए तैयार हो गए और वो आपस में मशवरा करने लगे कि रात को ऊँटनी के रास्ते में छुपकर बैठ जाएंगे और जब ऊँटनी उधर से गुजरेगी तो हम उस पर हमला करके उसे हलाक कर देंगे। और कुछ और लोगों ने भी उनका साथ देने का वादा किया। गर्ज उन्होंने ऐसा ही किया और इस तरह से साजिश करके उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। और इसके साथ साथ इन्होंने ये सुलह ठहराई और खुफिया तौर पर आपस में ये तय कर लिया कि रात को हम लोग एकदम से हमला करके हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और इनके अहलो अयाल को भी कत्ल कर देंगे और इनकी कौम और कबीले के लोगों को कस्में खाकर यकीन दिलाएंगे कि ये काम हमारा नहीं है और इस तरह से उन्हें मुतमईन कर देंगे। और इन्हें ऊँटनी के हलाक होते ही उसका बच्चा चींचा चिल्लाता पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ी के अंदर ही गायब हो गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जब नाका की हलाकत का मालूम हुआ और उनकी खुफिया साजिश से आगाह हुए तो हज़रत तो अफसोस के साथ कौम से खिताब करते हुए फरमाया कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था और अब खुदा के अजाब के मुंतज़िर रहो जो तुम पर नाजिल होगा। आपकी कौम पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ और कैसे हुआ ये सब जानिए आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।